أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار۔ اب آگے دیکھتے ہیں مالکی یوم الدین۔ اب اس کے ڈائریکٹ معنی مالکی یوم الدین کے ہوئے مالک دن بدلے کا، ڈائریکٹ ٹرانسلیشن دیکھیں تو مالک یوم الدین، تو مالک سے ہوا مالک، یوم سے ہوا دن، اور دین سے بدلے کا، مالک یوم الدین۔ اور تفسیر میں، ٹرانسلیشن میں، قرآن میں جو لکھا جاتا ہے وہ روز جزا کا مالک۔ کیسے لکھا جاتا ہے؟ روز جزا کا مالک۔ تو اس کا ڈائریکٹ معنی ہوئے مالک دن بدلے کا، اور جو سینٹینس فارمیشن کے لیے تفسیرن وغیرہ میں لکھا جاتا ہے وہ روز جزا کا مالک لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا، جس سے سننے والے کے قلب میں امید کا دریا موجے مارنے لگا۔ اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ لہٰذا اس آیت میں رب تعالیٰ کی ملکیت، غلبے وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہ ملے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی معاذ اللہ سب کا جو دی گئی تھی وہ سب کا کفارہ بن گئی۔ یعنی عیسائی کے اب اس کا ذکر جو یہاں پہ مالک یوم الدین کا ذکر جو آتا ہے، اب یہاں تک اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے پالنا وغیرہ ہر چیز ہم دیکھ کر آئے، تو ہم جو ہے نا ہمارے دل میں بہت ساری امید کی کرن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب تھوڑا جو ہے نا ڈرانا بھی ضروری تھا، اس لیے یہاں پہ مالک یوم الدین کی بات ہو رہی ہے۔ اب عیسائی یہ مانتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی گناہ کر لو ہم کو کوئی جو ہے نا سزا نہیں ملنے والی۔ کیوں نہیں ملنے والی ہے؟ تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پہ لگائے تھے، جو کراس پہ لگائے تھے، بولے وہ سب کا کفارہ بن گئی، بولے کچھ بھی کر لو کچھ سزا نہیں ملنے والی۔ یہ ان کا معاذ اللہ عقیدہ ہے۔ انہیں رحمت پر یقین ہو گیا، غضب سے بے خوف ہو کر گناہ پر دلیر ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی معافی ہو سکتی نہیں، اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ یہ رحمت سے مایوس ہو گئے اور دلیر ہو گئے۔ تو رحمت سے مایوس ہونا بھی جو ہے نا یعنی گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، دلیری کی طرف، اور جو ہے نا خوف، اللہ کا خوف جن کے دل میں نہ ہو، یا رحمت کی طرف جو ہے نا پورا یعنی یہ سمجھیں کہ بھئی رحمت ہی رحمت ہے، بولے اب تو ہم کو سزا مل ہی نہیں سکتی، تو وہ بھی آپ کو گناہوں کی طرف ڈال دے گی۔ کیونکہ نا امید بھی گناہ پر دلیری کرتی ہے۔ جب تک، یعنی ایک مثال دی گئی ہے، جب تک بلی جو ہے نا کتے سے بچنے کا موقع دیکھتی ہے بھاگتی ہے، مگر جب پھنس جاتی ہے تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کی بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ انسان گناہ سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کو اپنے مولا کے غضب کا ڈر اور اس کی رحمت کا امید ہو۔ اس لیے رحمتوں کے ذکر کے بعد اپنی جباری کا ذکر فرمایا۔ دوسرا، اس طرح کے بعض لوگ امید پر عبادت کرتے ہیں اور بعض جہنم کے خوف سے امید دلوں کے لیے پہلی آیت ہے اور دوسرے کے لیے، یعنی جو دلوں میں امید رکھتے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، ہمیں بخشنے والا ہے، ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ رحمان الرحیم کی آیت دیکھتے ہیں۔ اور جو خوف کھاتے ہیں کہ بھئی ہم کو جو ہے نا ہماری غلطیوں کی سزا ملے گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو جہنم میں نہ ڈال دے، جو خوف کھاتے ہیں ان کے لیے یہ آیت۔ مالکی، قاریوں کا اس لفظ میں اختلاف ہے، بعض اسے مالکی اور بعض مالک پڑھتے ہیں۔ ملک کے معنی بادشاہ اور مالک کے معنی مالک، خواہ کچھ بھی ہو، یہ بنا ہے ملک سے، ملک سے، اور ملک کے لفظ معنی ہے تعلق، مضبوطی اور قوت۔ بادشاہ کو ملک اور مالک کو مالک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے مملوک اور رعیت سے تعلق بھی ہوتا ہے اور اس پر قدرت بھی حاصل ہوتی ہے، اور مضبوطی سے سب پر قابض بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ مالک پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا درجہ عام ملکوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ملک پڑھنا بہتر ہے، جس کے معنی ہوئے قیامت کے دن کا بادشاہ۔ لیکن مالک پڑھنے والے فرماتے ہیں کہ مالک پڑھنا چند وجوہوں سے بہتر ہے۔ اول یہ کہ مالک میں 4 حروف ہیں اور ملک میں 3، اور قرآن پاک کے ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا مالک کے پڑھنے پر 40 اور ملک کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرے اس لیے کہ بادشاہ رعایا کا حاکم ہوتا ہے اور مالک اپنے مال یا غلام کا۔
لیکن بمقابلے رعایت کے زیادہ قبضہ اپنی مملوک پر ہوتا ہے، کیونکہ رعیت میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بادشاہ کو مجبوراً رعایت کرنی پڑتی ہے، بلکہ رعایا کو رعایا کہتے ہیں اس لیے ہے کہ بادشاہ کو اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا ملک سے مالک پڑھنا بہتر ہے۔ تیسرا جواز اس لیے رعایا اپنے آپ کو بادشاہ کی حکمت میں سے نکال سکتی ہے، یا تو اس طرح کہ اس کے ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں پہنچ جائیں اور بادشاہ کو یا تو پھر بادشاہ کو سلطنت سے معزول کر دے، لیکن مملوک اپنے مالک کی ملکیت سے اپنی خوشی سے کبھی نہیں نکل سکتا، لہٰذا مالک کی ملکیت بادشاہ کی ملکیت سے قوی ہے۔ چوتھی اس لیے کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مال و جان وغیرہ کا بالکل مالک نہیں، بلکہ وہ خود ان کے مالک اور قابض ہوتے ہیں، لیکن مالک اپنے مملوک یا غلام کی ہر چیز کے مالک ہیں۔ یعنی یہ پوری جو بحث چل رہی ہے یہ سمجھانے کے لیے چل رہی کہ بھائی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملک بولیں یا مالک پڑھیں، مثال کے طور پر تو اب جب ملک بولتے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے نا ملک یعنی بادشاہ کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ بادشاہ، تو بہت سارے لوگ بہت ساری تفسیریں آپ کو ملے گی کہ بولیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، اور بہت تفسیریں آپ کو ملیں گی اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اس میں فرق سمجھایا گیا کہ بادشاہ بہتر ہے، بادشاہ کہنا بہتر ہے کہ مالک کہنا بہتر ہے۔ اب بادشاہ کہنے میں بہت ساری خواص ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو اس کی پوری رعایا ہوتی، کوئی اس کی حکومت سے نکل کے دوسری حکومت میں چلا گیا تو پھر اس کی بادشاہت اس پہ نہیں چلتی مثلا۔ ویسے ہی جو ہے اب جو مالدار ہے بادشاہ کی رعایا میں وہ اپنے مال کے ڈائریکٹ مالک ہے، بادشاہ انڈائریکٹ بادشاہ ہے لیکن اس کے مال کا مالک نہیں ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کا اپنے غلاموں کا پوری طرح مالک ہوتا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا پھر یعنی کوئی اپنی مرضی سے نکل کے جا نہیں سکتا، کوئی جو ہے نا دوسرے ملک میں بھی گیا تب بھی اس کا مالک مالک ہی ہوگا۔ اور ثواب کے اعتبار سے جو ہے مالک میں 4 الفاظ آتے ہیں میم الف لام کاف، اور ملک میں جو ہے نا 3 آتے ہیں میم لام کاف، تو 4 حروف پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، ایسے اس کو سمجھایا گیا۔ یوم الدین بدلے کا دن، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور دن ہوتا ہے آفتاب کی حرکت سے، اور قیامت کے دن آفتاب کی حرکت نہ ہوگی، اس لیے یہاں یوم سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ قیامت کے سارے وقت کا مالک ہے، یا قیامت میں جو واقعات ہوں گے ان سب کا مالک ہے۔ دین کے 2 معنی ہیں، بدلہ، فیصلہ اور انصاف۔ دوسرے ملت یعنی مذہبی عقیدے قیامت کے دن کو دین کا دن یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام دنوں یعنی ملتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ دنیا میں دیندار اور بے دین یکساں پل رہے ہیں، بظاہر حق و باطل کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس دن سب پتہ چل جائے گا، یا اس لیے دین کا دن کہتے ہیں کہ ہر دین والا دین اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ اس دن نجات ہو جائے۔ عیسائی، یہودی، پارسائی، مسلمان وغیرہ جس قدر مذہب ہیں اس دن کے قائل ہیں، سب اسی دین کے مصیبت سے بچنے کے لیے آج دین اختیار کر رہے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض نے غلط دین اختیار کیا، بعض نے صحیح۔ یا یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہ ہوگا بلکہ سب کام دینی ہی ہوں گے۔ دنیا میں ہم کچھ کام دینی کرتے ہیں اور کچھ دنیاوی، لیکن اس دن کھانا پینا، لباس، تعمیر مکان، ان میں سے کوئی بھی کام نہ ہوگا۔ اگر دین کے معنی جزا کیے جائیں تو قیامت کو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی۔ دنیا میں اچھے برے جیسے چاہو کام کر لو، یہاں بدلہ نہیں، لیکن وہاں بدلہ ہے کام نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک طالب علم تعلیم کے زمانے میں صرف پڑھتا ہے، اس زمانے میں اس کی محنت کی کوئی بھی تحقیقات نہیں کرتا، محنت کرے یا کھلے، لیکن جب امتحان کا دن آیا اس نے محنتی اور کھلاڑی کو الگ الگ کر دیا، محنتی بڑھائے ان کو انعام دیا اور کھلاڑیوں کو سزا، تو گویا امتحان کا دن سال بھر کے کام کے بدلے کا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ کھیت میں بوسے اور دانہ ایک ہی زمین میں رہتے ہیں، ایک ہی
کھاد اور پانی سے پلتے ہیں، ایک ہی دھوپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے جب کھیت کا مالک اس کو گا کر بھوسے کو دانے سے الگ کر دیتا ہے، دانا اور جگہ پہنچتا ہے اور بھوسا اور جگہ۔ یوں ہی دنیا ایک کھیتی ہے اور قیامت کا دن اس کے گاہنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جب کھیتی باڑی کرتے ہیں، جب سمجھو اگر کپاس اگا رہے یا دھان اگا رہے، تو جو پورا جو ٹہنی کے ساتھ جو دانا نکلتا ہے، تو بعد میں اس کو جو ہے نا پلنے کے بعد، حالانکہ دونوں ساتھ پلتے ہیں، دونوں وہی سا کھاد کھاتے، دونوں وہی جو ہے نا دھوپ لیتے، وہی پانی ان کو مل رہا ہے، لیکن جب پوری طرح تیار ہو جاتی ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے، تو دانا الگ کیا جاتا، پھر جو ہے نا بھوسے کو الگ کیا جاتا، بھوسا جانوروں کے لیے جاتا، دانا انسانوں کے لیے جاتا، تو الگ الگ جگہ چلے جاتے۔ تو ویسے ہی قیامت کا دن جو ہوگا وہ جزا کا دن ہوگا، وہاں کوئی کام نہیں ہوگا، کام جو بھی ہوگا وہ یہاں ہوگا، اعمال جو بھی ہوگا وہ یہاں ہوں گے، اس دن صرف جزا ہی جزا ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا۔ نقطہ: حق تعالی ہمیشہ تک ہر چیز کا مالک ہے، پھر اپنے کو بالخصوص قیامت کا مالک فرمانا چند وجوہوں سے ہے۔ اولا یہ کہ جب، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن مالک یوم الدین خصوصاً کیوں کہتا ہے، قیامت کا مالک کیوں کہتا ہے؟ اولا یہ کہ جب مالک کی عظمت دکھانی منظور ہوتی ہے تو اس کی ملکیت کو کسی بڑے مملوک کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسا کہ بادشاہ کی سلطنت بہت سے مملوک شہروں، قصبوں اور گاؤں پر ہوتی ہے، لیکن جب اس کی عظمت ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بادشاہ ہند مثلا۔ اس کا منشا یہ نہیں کہ اور چیزوں کا مالک نہیں، مالک تو ہے، لیکن اس طرح کہنے میں اس کی بھی اور چیزوں کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ کو رب کعبہ اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اس لیے کہ دنیا میں بظاہر اور بھی عارضی مالک ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا مالک فلانا فلانا، جاپان کا بادشاہ فلانا فلانا، یہ گھر فلاں کا ہے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کوئی بھی کسی چیز کا ظاہری مالک بھی نہ ہوگا۔ خود ارشاد فرمائے گا، لملک الملک اليوم، آج کسی کا ملک ہے، اس وقت کوئی اس سوال کا جواب دینے والا بھی نہ ہوگا۔ خود ہی جواب میں ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، یعنی اللہ ہی سب چیزوں کا مالک ہے۔ اس لیے کہ بڑے مالک کی طرف نسبت کرنے سے اس چیز کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا محل ہے، اس قاعدے سے، اس نسبت سے قیامت کے دن کی عظمت اور ہیبت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خدا کا دن ہے، خداوند جل وعلا اسی دن کا مالک ہے، اسی لیے سب کے دل میں اس دن کی ہیبت ہے۔ اس دن کی ہیبت لوگوں سے نیک کام کراتی ہے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ آریوں کے عقیدے میں یہ دنیا ہی عمل اور جزا کی جگہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہی عمل ہوگا، یہی اس کی جزا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان برے کام کرتا ہے وہ مرنے کے بعد بری جون میں آتا ہے، اور اچھے کام کرنے والا اچھی جون میں، یعنی جس قدر جانور وغیرہ ہیں یہ پہلے انسان ہی تھے، لیکن یہ اپنی بدعلمی کی وجہ سے ان جانوں میں آئے، تو ان کے نزدیک دنیا عمل و جزا دونوں کی جگہ ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا فقط اعمال کی جگہ ہے، یہاں جزا نہیں، اور آخرت فقط جزا کی جگہ ہے، وہاں اعمال نہیں۔ اگرچہ بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ نتیجہ دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا دنیا میں خوشحال رہتا ہے، اور ان کا ساتھ بدسلوکی کرنے والا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن یہ خوشحالی یا ذلت یا رسوائی اس کی جزا نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہے جیسا سرکاری نوکری کے لیے بھتہ یا مجرم کے لیے جیل سے پیشتر حوالات وغیرہ میں رکھا جائے۔ سزا تو مقرر ہے، سزا تو مقدمے کے بعد شروع ہوگی۔ یعنی اگر جب کوئی یعنی مثال یہ سمجھایا گیا کہ کچھ لوگ بولتے کہ بھائی دنیا میں ہی جو ہے نا سب کچھ ہے، بولے یہی عمل ہے، یہی جزا ہے، اور جو آریہ مطلب جو بت پرست ہے وہ یہ سوچتے کہ بھائی اگر کوئی برا ہے تو جب مرتا تو بعد میں پھر پیدا ہوگا، کیسے معلوم ہے؟ جانور کی طرح۔ یہ جانور بھی جو ہے نا اگر پہلے انسان تھے، بولے یہ جانور اس لیے بنے کیونکہ یہ جب انسان تھے برے کام کریں، اس لیے پھر سے یہ پیدا ہوئے جانور بن کے، ایسا ان کا ماننا ہے۔ لیکن ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ بھائی یہاں اعمال ہے اور جزا جو ہے نا وہ آخرت ہے۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ہم کو یہاں نظر آتی ہیں کہ بھائی ہم جیسا کہ ماں باپ کے فرمانبردار اولاد ہیں مثال کے طور پہ، تو ان کو دنیا میں ہی خوشحالی ملتی، عزت ملتی، اور کوئی اگر نافرمان ہے تو ان کو ذلت رسوائی ملتی، لیکن یہ جزا نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جیسا کہ بھائی کسی پہ کوئی کیس پڑ گیا
تو پولیس والے اس کو پکڑ کے جو ہے نا حوالات میں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ابھی سزا اعلان نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ حوالات میں اس کو چھوڑتے نہیں، اور بعد میں جب سزا کا اعلان ہو گیا تو جو بھی سزا اس کو دی جا رہی ہے وہ سزا اس کو دی جائے گی۔ آریوں کا یہ عقیدہ بالکل خلاف عقل ہے۔ اول تو اس لیے کہ جب دوسری جون میں پہنچ کر پہلی جون کا آرام یا تکلیف یا وہی نہ رہا تو اس کے اپنے گزشتہ اعمال کا احساس ہی کیا ہوگا اور تکلیف و غم محسوس ہی کیا ہوگا۔ مثلا ایک شخص آج فقیر بے نوا ہے، ان کے قرے سے پہلے وہ کسی اچھے حال میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن اپنی بدلمی کی باعث اب فقیر بنا کر بھیجا گیا۔ جب اسے یاد ہی نہ رہا کہ پہلے میں کیا تھا اور اس وقت میں نے کیا کیا تھا، کس عیش میں تھا، یہ کس عمل کی سزا ہے، تو اب اس کو اس فقیری میں تکلیف ہی کیا ہوگی، وہ اپنی فقیری میں ہی خوش اور مست ہے۔ یعنی اب ان کے عقیدے سے اگر بات کریں کہ بھئی پہلے بہت بڑا بادشاہ تھا، مثال ظلم کرا، گندگی کرا، جو بھی کرا، اب جو ہے نا فقیر بن کے پیدا کیا گیا، وہ فقیر بنا ہوا، پھر تکلیفیں آ رہی۔ لیکن فقیر کو جب معلوم ہی نہیں ہے، کہ وہ احساس ہی نہیں ہے اس کو کہ اس نے کیا کیا تھا، وہ کیا چیز تھی، وہ کیسے عزت و عشرت میں اس وقت تھا مثال کے طور پر، تو اب اس وقت اس کو تکلیف ہی کیا ہوگی، اب وہ فقیری میں بھی مست رہے گا۔ دیکھتے نہیں بہت سارے بھکاری وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو بھی اپنی اس میں مست رہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ دوسرے اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو دنیا کے جانوروں کی تعداد میں وزن قائم رہتا، یعنی اگر انسان بڑھیں تو دوسرے جانور گھٹ جاتے، اور دوسرے جانور بڑھے تو انسان گھٹ جاتے، کیونکہ اول سے آخر تک روحوں کی تعداد اور ایک ہی ہے، وہی مختلف جسموں میں گھومتی پھرتی ہے، لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ دن بدن ہر جاندار میں زیادتی ہوتی ہے۔ اب اور ایک اس کا جواب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر حقیقت میں یہی چیز ہوتی تو اگر انسان گھٹتے تو جانور بڑھ جانا چاہیے، اور جانور گھٹے تو انسان بڑھ جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ دیکھا گیا تو جو نا انسان بھی بڑھے، ہر جاندار چیز میں اس وقت اضافہ ہے۔ چوتھا اس لیے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ نہایت اقبال مالدار صاحب عزت پر کبھی ایسا وقت آ پڑتا ہے کہ اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے، پہلے مالدار تھا اب فقیر ہو گیا، پہلے عزت و عظمت و اقبال مندی کے پاؤں چومتی تھی، اب اعتبار نے اس کو گھیر لیا۔ اسی طرح بہت سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ پہلے غریب تھے پھر مالدار بن گئے۔ تو اگر یہ دنیاوی آرام اور تکلیف پچھلی جون کی جزا اور سزا تھیں تو چاہیے تھا کہ ایک ہی حال پر رہتا، یہ حال بدلے کیوں؟ یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر یہیں پہ اگر یہ چیز ہوتی تو بولے پھر ان کا جو ہے نا یعنی معاملات بدلے کیوں؟ اگر غریب تھے تو غریب ہی رہنا چاہیے تھا، امیر تھے تو امیر ہی رہنا چاہیے تھا پوری زندگی۔ قرآن شریف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا صرف قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا آج اس کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی اور مالک ہے؟ جواب اس کا نہایت نفیس جواب اسی تفسیر میں اوپر گزر چکا ہے، یعنی وہ بات ہو چکی تھی، وہ تو لمبی چوڑی گفتگو کرے نا اس میں۔ اب جب قیامت کے دن کا خدا ہی مالک ہے تو خدا کے سوا نبیوں ولیوں کو اپنا شفیع جاننا اور ان کو اس دن حاجت روا ماننا اس آیت کے خلاف ہے۔ بدعتی لوگ اولیاء اللہ پیروں کو نیز نیاز اس کے لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کے کام آئے، یہ عقیدہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ ایک سوال ہوا، اب اس کا جواب شفاعت اور بندوں کی حاجت روائی حق تعالی کے مالک ہونے کے بالکل خلاف نہیں۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء نے شفاعت نہ کریں گے کے لیے شفاعت نہ کریں گے کہ وہ اس دن کے حقیقی مالک ہیں، بلکہ اس لیے کریں گے کہ وہ مالک حقیقی سے کے پیارے ہیں، ان کی بات وہاں سنی جاتی ہے۔ اگر وہ مالک حقیقی ہوتے تو شفاعت کے کیا معنی، وہ خود بخش دیتے۔ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک پروردگار ہی ہے، مگر یہاں بھی بڑے حاکموں کی بارگاہ میں شفاعت یعنی سفارش ہی سے کام چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے لمبی چوڑی گفتگو ہوگی۔ تو یہ پوری تفسیر جو ہوئی مالکی یوم الدین کی ہوئی، یعنی ایک سوال جو آخری پوچھا گیا تھا کہ بھئی اگر جو ہے اللہ تعالیٰ مالکی یوم الدین ہے تو پھر یہ شفاعت والی چیز کیا ہے، شفاعت والی بات کیا ہے، جو نبی پیغمبر ولی وغیرہ شفاعت کریں گے تو کیسے کریں گے مثلا، تو یہ اعتراض ہوا۔ تو اس پہ جواب یہ ہے کہ بھئی وہ شفاعت اس لیے کریں گے وہ اللہ کے پیارے ہوں گے، اور جو پیارے ہوتے مالک کے وہ ان کی بات بھی جو ہے نا سنی جاتی۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.